کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معظم حسین ہے، اور مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، مہکی ہے جس سے صبر و عظیمت کی کائنات، انسانیت کے وہ گل اکرم حسین ہیں، انسانیت کے وہ گل اکرم حسین ہیں، اور سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، اعدائے دین پہ آج بھی برہم حسین ہیں، سرخی ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یادگار کربلا، پھر سے پڑھی سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، سرخی ہے لالی، سرخی ہے آسماں کے کناروں پہ اس لیے، اعدائے دین پہ آج بھی برہم حسین ہیں، اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہیں، اور نام حسین پاک، نام حسین پاک، نام حسین پاک ہے نجات کا مدار، نام حسین پاک ہے نجات کا مدار، یعنی کہ آخرت میں بھی ہمدم حسین ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ آخرت میں بھی ہمدم حسین ہیں، اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معظم حسین ہیں، اور اس ماہ کو بھی نسبت شبیر پر ہے ناز، اس ماہ کو بھی نسبت شبیر پر ہے ناز، وجہ وقار ماہ محرم حسین ہیں، زندہ باد زندہ باد، اس ماہ کو بھی نسبت شبیر پر ہے ناز، وجہ وقار ماہ محرم حسین ہیں، اسلام کے عروج کا پرچم حسین ہے، حقانیت کے نقش معظم حسین ہیں۔ نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اور ہمارے حضور نعمت ملت کی ضیاء پاشیوں کے صدقے، آپ حضرات کی دعاؤں کا صدقہ کہ اللہ نے مجھے دوسری مرتبہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آپ حضرات کو بھی حج اور عمرے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم اس عظیم محسن کی یاد کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں۔ گلہائے عقیدت و الفت اس بارگاہ عظمت میں ہے، اس عظیم المرتبت کی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تربت نور پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت النور کی بارشیں برسائے، جنہیں دنیا سنیت فاتح گوجی درہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہیں عقیدت کیش قاری ملت اور نعمت ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہی حضور نعمت ملت کی ذات ہے کہ جنہوں نے کرداری حسینی کردار کا لبادہ پہن کر اسی مقام پر خرافات کو
مکمل طور پر نیست و نابود کیا اور دلوں میں عشق رسول اور آل رسول کا دیا ایسا روشن کیا کہ خرافات ایک طرف ہو گئے، ذکر شہادت حسین کی محفل ایک طرف ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرقد انور پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت و نور کی بارشیں برسائے۔ ایک دور تھا کہ جب یہاں پر نت نئے خرافات جنم لے رہے تھے، لیکن یہ حضور نعمت ملت کی کرم فرمائی، ان کی جد و جہد، کوششیں، کاوشیں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کوششیں کی، امام حسین کا صدقہ ملا، کوششیں کامیاب ہوئیں۔ خرافات کی جگہ پر آج جلسہ ذکر شہادت اگر ہو رہا ہے کہ اس کی بنیاد اگر کسی نے ڈالی ہے تو اسی ذات کا نام نعمت ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو نعمتی فیضان سے ہمیشہ ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زیادہ دیر آپ کا وقت لینا چاہتا بھی نہیں، میری عادت بھی نہیں ہے۔ جو وقت ملا انشاءاللہ اس وقت سے 5 منٹ پہلے ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ دو جی شعراء ہمارے سامنے میں تشریف فرما ہے۔ حضرات آج شب عاشوراء ہے اور شب عاشوراء میں یہ پٹھان محلے کا پروگرام ایک تاریخ ساز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے تقریباً 10 سال سے اس منظر کو دیکھا اور جب تک رہوں گا دیکھتا رہوں گا۔ الحمدللہ اور زمزم بھائی تو مجھ سے پہلے سے آ رہے ہیں اور دعا ہے کہ جب تک ان کی حیات رہے یہاں آتے جاتے رہیں۔ بولیے آمین۔ الحمدللہ۔ شمس تبریز صاحب ایک عظیم لہجے کے شاعر ہیں اور نعت نبی جس انداز میں پڑھنا چاہیے مکمل طور پر آپ اس پر کھرے اترتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لہجوں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ حضرات آج شب عاشوراء ہے اور کل یوم عاشوراء ہے۔ بیٹھ جائیے، جو جہاں بیٹھ جائیے۔ شب عاشوراء یعنی 10ویں کی رات آج ہے، کل کا دن جو ہوگا وہ 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ آپ غور کریں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب سن 61 ہجری میں یہی شب عاشوراء کی رات آئی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے صاحب کہ سن 61 ہجری میں شب عاشوراء کی جو رات آئی تھی وہ بھی شب جمعہ تھی، اور آج 1447 میں جو رات آئی ہے شب عاشوراء کی وہ بھی شب جمعہ ہے، وہ بھی جمعہ کی رات ہے، وہ بھی شب جمعہ ہے۔ کل جمعہ کا دن ہوگا۔ 61 ہجری جمعۃ المبارکہ کے دن میں امام عالی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آپ غور کرو کہ یہی ایک ایسی رات تھی جو سن 61 ہجری میں کربلا کی سرزمین پر آئی تھی۔ یہی ایک ایسی رات تھی شب عاشوراء کی کہ جس میں نبی کا خاندان کربلا میں موجود تھا۔ یہی وہ 61 ہجری کی عاشوراء کی رات تھی جس میں حضرت قاسم کی جوانی بھی اس رات میں شامل تھی۔ حضرت علی اکبر کی طاقت و توانائی کا جوہر بھی کربلا نے اس رات میں دیکھا تھا۔ حضرت اون و محمد کا بچپنا بھی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا نے اسی رات میں دیکھا تھا۔ اون و محمد ہوں یا ان کی والدہ سیدہ زینب، سبھوں نے اس رات کو بتائی تھی۔ 61 ہجری کی رات جو شب عاشوراء کی رات آئی، فرق صرف یہ ہے کہ آج ایک عرصہ گزر گیا، آج ایک مدت گزر گئی۔ جب جب عاشوراء کی رات آتی ہے تو 61 ہجری کی عاشوراء کی رات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کربلا کا ذرہ ذرہ
ایوان یزدیت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے ایک مزاج دیتا ہے، کیا سمجھتے ہو یزیدیوں کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد حسینیت ختم ہو جائے گی، حسین کا نام لینے والا نہیں رہے گا؟ سنو، کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے پکار پکار کر یزیدیوں کے قلعے کو مسمار کر رہا ہے کہ افضل ہے سب گھرانے میں گھرانہ رسول کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہدائے کرب و بلا، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ ایک صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی کربلا والے کی یاد تازہ ہے، آج بھی عاشورہ کی رات کی یاد تازہ ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق پر تھے، اس لیے کہ وہ حق پر تھے اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کی ذات تھی۔ عصر کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے، عاشورہ کی رات آنے والی ہے، امام عالی مقام نے نماز عصر ادا فرما لی ہے، اور اسی درمیان میں آپ نے اپنے خنجر کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ غنود کی طاری ہو جاتی ہے، نیند کی آغوش میں نواسہ رسول ہے، نیند کی آغوش میں فاطمہ زہرا کا لاڈلا شہزادہ ہے، نیند کی آغوش میں امام حسن کے بھائی ہیں، نیند کی آغوش میں فاطمہ زہرا کے دل کا ٹکڑا ہے، نیند کی آغوش میں مومنوں کے دلوں کے چین سیدنا امام حسین ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابن زیاد کی طرف سے اور ابن سعد کی طرف سے جنگ کا ڈنکا بتایا جا رہا ہے، جنگ کا بجل بجایا جا رہا ہے اور اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ آپ کی بہن سیدہ زینب آتی ہیں، بھائی جان آپ سو رہے ہو، یہ دیکھو یزیدی جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، شور و غل بڑھتا جا رہا ہے، افراتفری مچتی جا رہی ہے، بھیا اٹھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ نواس رسول کی آنکھ کھلی ہے، نواس رسول امام حسین جب بیدار ہوئے کہا بہن زینب بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جب آنکھ لگی خواب کی دنیا میں پہنچا تو نانا جان میرے خواب میں تشریف لے آئے ہیں، نانا جان خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، جلد ہی تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ ایسے عالم میں سیدہ زینب کی زبان سے لفظ ہائے کا جملہ نکلا، اے میرے بھائی حسین آپ چلے جاؤ گے ہمارا کیا حال ہوگا، مگر قربان جاؤ امام حسین کی جرأت پر، قربان جاؤ امام حسین کی ہمت و استقلال پر، قربان جاؤ اے میرے حسین تیری جرأت کو سلام، اے میرے امام تیرے استقامت کو سلام، اے میرے امام تیری ہمت کو سلام، اے میرے امام تیری طاقت و قوت کو سلام، تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہادت حسین۔ کہا بہن زینب گھبرانے کی بات نہیں ہے، صبر کرو، صبر کی تلقین ایسے عالم میں امام حسین اپنی بہن سیدہ زینب سے کر رہے ہیں، اور تاریخ کربلا کے اس ورق کو نگاہوں کے سامنے میں رکھو۔ اللہ اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا زاد بھائی ہیں امام علی مقام کے، طلب کرتے ہیں کہاں یہ شور و غل کیسا ہے، ذرا پتہ لگاؤ ابن سعد کے پاس۔ اللہ اکبر۔ ذرا قسمت تو دیکھیے ابن سعد کی کتنی عجیب و غریب قسمت ہے۔ یہی حضرت سعد ابن وقاص کا شہزادہ ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص وہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے رسول ایک میدان جنگ میں ہیں اور کفار سے مقابلہ چل رہا ہے، مارکہ آرائی ہو رہی ہے، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص کو میرے آقا کریم اپنے دست مبارک سے تیر نکال کر کے دے رہے ہیں، اور تیر کو کمان میں لے کر کے حضرت سعد ابن وقاص
دشمن کے نرغے میں پھینک رہے ہیں، اور جب بہترین تیر اندازی کو میرے آقا کے چشمان مبارک نے دیکھا تو ایک جملہ، تاریخی جملہ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے سعد ابن وقاص، تمہاری تیر اندازی کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے، اے سعد تمہاری ذات پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تمہاری ذات پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ باپ کی قسمت دیکھو، یہ باپ کی عظمت دیکھو، اور وہی بیٹا ہے جو دنیا کی حرص و ہوس میں مبتلا ہے، وہی حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے ابن سعد، جو کربلا میں دنیا کی دولت کے لالچ میں پڑ کر کے امام حسین نواز رسول سے نبرد آزما ہے۔ حضرت عباس پہنچتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یزید کی بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ جنگ کرو۔ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا ایسا معاملہ ہے، کہا امام حسین نے بھائی عباس جا کر کے ابن سعد سے کہہ دو کہ ہم حسین ایک رات کی مہلت مانگتا ہے۔ بولیے، حسین ایک رات کی مہلت مانگتا ہے۔ کس لیے مہلت مانگتے ہیں امام حسین؟ دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ آخر معاملہ کیا ہے، طوفان کر رہا تھا، میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک رات کی مہلت نہیں طلب کی تھی، امام عالی مقام نے حضرت عباس کے ذریعے ابن سعد سے یوم عاشورہ کی ایک رات کی مہلت، اپنی جان، اپنے خاندان کے افراد کی جان بچانے کے لیے مہلت نہیں مانگی تھی۔ پوچھا گیا تھا، عباس علمدار نے پوچھا تھا، بھائی جان یہ ایک رات کی مہلت آپ کیوں طلب کر رہے ہو؟ میرے امام نے کیا پیارا جواب دیا تھا، یہی عاشورہ کی رات تھی، 61 ہجری کی رات تھی، 10ویں کی رات تھی، جمعہ کی شب تھی۔ امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت حسین اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ آج رات بھر ہم خدا کی عبادت کرتے کرتے گزار دیں، نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے گزاریں۔ عاشقان امام حسین کہلانے